بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ گزشتہ واقعے میں حضرت داؤد علیہ السلام کا مختصر ذکر آ چکا ہے اور واضح ہو چکا ہے کہ قتل جالوت میں بے نظیر شجاعت کے اظہار نے بنی اسرائیل کے قلوب پر حضرت داؤد علیہ السلام کی محبت و عظمت کا سکہ بٹھا دیا تھا اور ان کی شخصیت ممتاز اور نمایاں ہو چکی تھی۔ چنانچہ یہی حضرت داؤد علیہ السلام آگے چل کر اللہ کے برگزیدہ رسول اور پیغمبر بنے اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے رسول اور ان کے اجتماعی نظم و ضبط کے لیے خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ قائم تھا کہ حکومت ایک سبط سے یہودا کے گھرانے میں نبوت چلی آتی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں حکومت و سلطنت۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں یکجا جمع کر دی تھیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول بھی تھے اور صاحب تاج و تخت بھی۔ چنانچہ قرآن مجید نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس شرف کا اس طرح ذکر کیا ہے۔ اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کی اور حکمت، نبوت بھی، اور اپنی مرضی سے جو چاہا سکھایا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اے داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے تم کو زمین پر اپنا نائب بنایا ہے اور ہم نے ہر ایک داؤد علیہ السلام، سلمان علیہ السلام کو حکومت بخشی اور علم عطا کیا۔ الحاصل حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت بھی سر انجام دیتے اور ان کی اجتماعی حیات کی نگرانی کا فرض بھی ادا فرماتے رہے۔ قرآن عزیز، تورات اور اسرائیلی تاریخ اس کے شاہد ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام شجاعت و بصاحت، اصابت رائے اور قوت فکر و تدبیر جیسے اوصاف کے پیش نظر کامل و مکمل انسان تھے اور فتح و نصرت ان کے قدم چومتی تھی، اور اللہ کا فضل و کرم اس درجے ان کے شامل حال تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی جماعت کتنی ہی مختصر ہوتی، کامیابی ہمیشہ انہی کے ہاتھ رہتی۔ اس لیے بہت تھوڑے عرصے میں شام، عراق، فلسطین اور شرق اردن کے تمام علاقوں پر ان کا حکم نافذ اور اعلیٰ خلیج اقصیٰ سے لے کر فرات کے تمام علاقوں اور دمشق تک تمام ملک ان کے زیر نگین تھے۔ اگر حجاج کے ان حصوں کو بھی شامل کر لیا جائے جو ان کے حکومت کا حصہ بن چکے تھے تو یہ کہنا کسی طرح بے جا نہ ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مملکت و حکومت بلا شرکت سامی و اقوام کی واحد سلطنت تھی جو جدید فلسفہ تاریخ کے مطابق ودت عرب یا اس سے بھی زیادہ وسیع ودت سامیہ کی حکومت کہی جا سکتی ہے، اور پھر کثرت لشکر اور وسعت حدود رقبہ مملکت کے ساتھ وہی الہی کے شرف نے ان کی عظمت و شوکت اور ہیبت کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا تھا، اور رعایا کو یہ یقین حاصل تھا کہ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسا معاملہ رکھ دیا جائے یا ایسی کوئی مہم پیش کر دی جائے جو انتہائی پیچیدہ ہو یا مشکل ہو، اس پر زیادہ سے زیادہ ملبہ کر دیا ہو، تب بھی وہی الہی کے ذریعے ان پر حقیقت حال منکشف ہو جاتی ہے۔ اس لیے جن و انس میں سے کسی کو بھی یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کے حکام کی خلاف ورزی کرے۔ ایک مرتبہ دو آدمی ایک بیل کا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ یہ میری مملکت ہے اور دوسرا غاصب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے قضیہ کا فیصلہ دوسرے دن پر مؤخر کر دیا۔ دوسرے دن انہوں نے مدعی سے فرمایا کہ رات کو اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تجھ کو قتل کر دیا جائے، لہذا تو صحیح بات بیان کر۔ مدعی نے کہا، اللہ کے سچے نبی، اس مقدمے میں تو میرا بیان قطعاً حق اور سچ ہے، لیکن اس واقعے سے قبل میں نے اس مدعی علیہ کے باپ کو دھوکہ دے کر مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو قصاص میں قتل کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔ اسی قسم کے واقعات ہوتے تھے جن کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم اور ان کی عظمت و شوکت کے سامنے سب فرما بردار تھے۔ قرآن عزیز کی آیت ذیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اسی عظمت و مملکت، حکمت اور نبوت کا اظہار کیا گیا ہے، اور ہم نے اس کو مضبوط کیا اور اس کو حکمت نبوت عطا کی اور صحیح فیصلے کی قوت بخشی۔ وہ تقریر و خطابت کے فن میں کمال رکھتے تھے اور اس طرح بولتے تھے کہ لفظ اور فکرہ جدا جدا و ادراک میں آتا تھا، اور اس سے کلام میں فضالت و لطافت اور شوقت بیان پیدا ہو جاتی تھی۔ ان کا حکم و فیصلہ حق و باطل کے درمیان قول و فیصل کی حدیث حیثیت رکھتا تھا۔
بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے اصل و اساس تورات تھی، لیکن حالات و واقعات اور زمانے کے تغیرات کے پیش نظر حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ کی جانب سے زبور عطا ہوئی، جو تورات کے قوانین و اصول کے اندر رہ کر اسرائیلی گروہ کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شریعت موسوی کو اثر نو زندہ کیا، اسرائیلیوں کو راہ ہدایت دکھائی اور نور وحی سے مستفیض ہو کر تشنہ قوم کو معرفت الہی سے سیراب فرمایا۔ زبور کی حمد کے نغموں سے معمور تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا لہجہ اور سحرنگین لحن عطا فرمایا تھا کہ جب زبور کی تلاوت فرماتے تو جن و انس حتیٰ کہ وحوش و طیور تک وجد میں آ جاتی۔ اس لیے آج تک لہر داؤدی ضرب مثل ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کو سنتے تو ارشاد فرماتے، ابو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام عطا فرمایا ہے، جس میں اللہ کی حمد و ثنا اور انسانی عبودیت و عجز کے اعترافات اور پند و نصاب اور بصائر حکم کے مضامین تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں بہت زیادہ مصروف رہتے تھے، اور اس قدر خوش الحان تھے کہ جب زبور پڑھتے یا اللہ کی تسبیح و تہلیل میں مشغول ہوتے تو ان کے وجد آفرین نغموں سے نہ صرف انسان بلکہ وحوش و طیور وجود وجد میں آ جاتے اور آپ کے ارد گرد جمع ہو کر اللہ کی حمد کے ترانے گاتے، اور سریلی اور پرکیف آوازوں سے تسبیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ہم نوائی کرتی۔ صرف یہی نہیں بلکہ پہاڑ بھی اللہ کی حمد میں گونج اٹھتے۔ ساتوں آسمان و زمین اور کائنات کی ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرتی ہے، مگر انسان ان کی اس تسبیح کے ادراک سے قاصر ہے۔ بے شک اللہ بردبار ہے، بخشنے والا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی کہ انہوں نے تعلیم وحی کے ذریعے ایسی زریں ایجاد کی جو باریک اور نازک زنجیروں کے حلقوں سے بنائی جاتی تھیں۔ ہلکی اور نرم ہونے کی وجہ سے میدان جنگ کا سپاہی اس کو پہن کر بآسانی نقل و حرکت کر سکتا تھا، اور دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے بھی بہت عمدہ ثابت ہوتی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی کی جانب سے ایک شرف یہ عطا ہوا تھا کہ دونوں بزرگوں کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم دیا گیا تھا، اور جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کی گفتگو سمجھتا ہے، اسی طرح وہ پرندوں کی گفتگو سمجھتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جبکہ وہ ایک کھیتی کے معاملے کا فیصلہ کر رہے تھے جس کو ایک فریق کی بکریوں کے ریوڑ نے خراب کر ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت اپنے علم کے ادبار سے موجود تھے، پھر ہم نے اس کے فیصلے کی سمجھ سلیمان علیہ السلام کو عطا کی، اور داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام کو ہم نے علم و حکمت عطا کی۔ جزاک اللہ۔